ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمتullah علیہ سے جب کسی نے پوچھا اللہ کی محبت کی علامت کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ فلاں بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، تو اس کی علامت کیا ہے؟ حضرت بایزید بسطامی رحمتullah علیہ فرمانے لگے اللہ کی محبت کہ وہ بندہ جو اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا محب ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے۔ فرمایا تم اسے دیکھو گے کبھی رکوع کرتے ہوئے، کبھی تم اسے دیکھو گے سجدہ کرتے ہوئے، کبھی دیکھو گے تم اسے قیام کرتے ہوئے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور فرمایا اگر وہ سجدہ کر کر کے، رکوع کر کر کے، قیام کر کر کے تھک جائے، پھر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا۔ فرمایا پھر وہ ایک کونے میں بیٹھ کے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ پہلے تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے، اعضاء سے کر رہا ہے، بدنی عبادت تھی، اب وہ قولی عبادت میں مصروف ہو گیا، چونکہ بدن تھک گیا، تھکاوٹ ہو گئی، لیکن اب بھی غافل نہیں ہوا، اب وہ زبان سے اپنے رب کو یاد کرنے لگا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جب زبان سے بھی ذکر کر کر کے تھک جائے، پھر بھی وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ فرمایا وہ بیٹھ جاتا ہے، دل ہی دل میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ ذکر قلبی میں مصروف ہو جاتا ہے، قلب کے ساتھ پھر وہ ذکر کرتا ہے۔ وہ سانس جو اندر جا رہی ہے، باہر آ رہی ہے، وہ اس کو سانس محسوس نہیں کرتا، وہ یوں کرتا ہے کہ اللہ کا ذکر سانس کے ذریعے وہ قلب ہی قلب میں اپنے رب کو یاد کر کے ذکر قلبی کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ پھر پوچھا، یہ تو پتا چلا کہ اللہ کے محب کی علامت یہ ہے، اے بایزید یہ بتاؤ کہ اللہ جس بندے سے پیار کرے، ایک ہے اللہ کے محب کی علامت اور ایک ہے اللہ کے محبوب کی علامت۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے پیار ہے، لیکن وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے کہ جسے رب رب ہو کے کہے میں بندے تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ تو بایزید پوچھا کہ وہ بندہ جس سے اللہ پیار کرے، جو اللہ کا محبوب ہو، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضرت بایزید کہنے لگے اس کے اندر 3 علامتیں ہوں گی، یہ والی علامت بھی ہوگی کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے، اس کے علاوہ 3 مزید علامتیں ہوں گی اس کے اندر جو اللہ کا محبوب ہے۔ فرمایا وہ کون کون سی؟ فرمانے لگے سخاوتن کا سخاوت البحر، اس کی سخاوت ہوگی سمندر جیسی، کنجوس نہیں ہوگا، بخیل نہیں ہوگا۔ سمندر کی سخاوت کیسی ہے؟ کوئی آئے ڈول بھر کے لے جائے، کوئی چلو بھر کے لے جائے، کوئی آئے نہریں نکال لے سمندر سے، سمندر نے کبھی نہیں کہا کہ مجھ سے پانی نہ لو میرے پانی میں کمی ہو جائے گی، نہیں، وہ کسی کو خالی نہیں لٹاتا۔ فرمایا جس سے اللہ پیار کرے اس کی سخاوت بھی سمندر جیسی ہوتی ہے، کبھی اس کا ہاتھ رکتا نہیں، وہ جو دل میں آتا ہے، دن میں جو بھی اس کے پاس آئے، کبھی بھی وہ اگلے دن کے لیے پاس رکھ کے نہیں سویا، سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے سوتا ہے اور توکل کرتا ہے اگلا دن آئے گا تو دیکھی جائے گی۔ ایک دن کے لیے بھی وہ اپنے پاس جمع نہیں رکھتا، وہ سب کچھ بانٹ دیتا ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے۔ فرمایا ایسی سخاوت جس کی ہو سمجھ لو یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرنے والا ہے۔ دوسری علامت فرمایا، دوسری علامت یہ ہے وَشَفْقَةً كَشَفْقَةِ الشَّمْسِ، اس کے اندر شفقت ایسی ہوگی جیسی شفقت سورج کی ہے کہ سورج چمکتا ہے، سورج نے کبھی فرق نہیں کیا کہ میں بادشاہ کی کٹیا میں اس کے محل میں تو روشنی کروں گا لیکن غریب کی کٹیا میں اندھیرا رہنے دوں گا۔ جتنی چمک بادشاہ کے محل میں ہے اتنی ہی روشنی فقیر کی کٹیا میں بھی ہے۔ فرمایا اللہ کا محبوب بندہ یہ فرق نہیں کرتا کہ امیروں کو تو پاس بٹھائے اور غریبوں کو جو ہے وہ ٹھکرا دے اور انہیں اپنے پاس ہی نہ آنے دے، امیروں کو تو ساتھ ملائے
اور غریبوں کو ددکار دے، نہیں، فرمایا وہ یہ فرق ختم کر دیتا ہے، جتنی شفقت امیر پہ ہے اتنی ہی شفقت فقیر پہ بھی ہے، جس کی دونوں شفقتیں، دونوں حالتیں برابر ہوں، فرمایا سمجھ لو یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے۔ اور تیسری علامت بیان کرتے ہوئے حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیسری علامت یہ ہے وَتَوَاضُعًا كَتَوَاضُعِ الْأَرْضِ، کہ اس کی جو عاجزی ہے اس کے اندر عاجزی ایسی ہوگی جیسی عاجزی زمین کی ہے، زمین کی عاجزی کہ زمین ہر ایک کے قدموں کے نیچے لیٹی ہوئی ہے، اس پہ بڑے بڑے متکبر بھی چلتے ہیں، زمین نے کبھی ان کے آگے تکبر نہیں کیا، زمین نے کبھی نہیں کہا کہ اپنا بوجھ مجھ سے اٹھا لو، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھاؤں گی، زمین ہر ایک کے قدموں کے نیچے، چاہے وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ گورا ہے، وہ کالا ہے، وہ اجمی ہے یا عربی ہے، ہر ایک کے قدموں کے نیچے لیٹ کے عاجزی کر رہی ہے۔ فرمایا ایسی ہی عاجزی اس بندے کی ہے جس بندے سے اللہ پیار کرے، جس کی عاجزی زمین کی عاجزی کی طرح ہو جائے، فرمایا سمجھ لو یہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرنے والا ہے۔ یہ صوفیاء کی یہ تشریحات یہ صرف ایسا نہیں کہ پڑھنے یا سننے کے حد تک ہے، اسے اپنی عملی زندگی کے اندر آج اپنانے کی اور اپنی عملی زندگی کے اندر اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ تصوف کی وہ مراحل ہیں اور وہ یہ سیڑھیاں ہیں کہ جن پہ بندہ چڑھتا جائے تو خالق کائنات جل جلالہ وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال مقام ولایت بھی دیتا ہے، اپنا قرب خاص بھی عطا فرماتا ہے۔